طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ابتدا ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک اعرابی شخص پیدا ہوا۔ یہ دوسرے انسانوں سے انتہائی مختلف تھا۔ یہ بہت زیادہ لمبا اور طاقتور تھا، اور اسی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو پیدا فرمایا جو دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور، سب سے دراز قد اور طاقتور قوم تھی۔ یہ قوم اس قدر دراز قد اور طاقتور تھی کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے ان جیسی قوم کسی اور ملک میں پیدا نہیں کی۔ یہ قوم ایک ارم نامی بستی میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسے فن سے نوازا تھا کہ وہ بڑے بڑے پتھروں اور پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر محلات بنایا کرتے تھے اور انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بلند ستونوں والے۔ دوستو، اس دور میں ارم ایک ایسا شہر تھا، ایک ایسی بستی تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام آرائش، سہولتیں اور نعمتیں رکھی ہوئی تھی۔ ہر طرف طرح طرح کے سرسبز و شاداب باغ اور طرح طرح کے میوے اور پھل موجود تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے پناہ طاقت کے ساتھ ساتھ ان کو ہر طرح کی نعمت سے بھی نواز رکھا تھا۔ ناظرین، کسی زمانے میں جو یہ علاقہ اتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا اور جس علاقے میں دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم آباد تھی، وہ علاقہ آج ایک صحرا میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں صرف ریت ہی ریت ہر طرف ہے، اور یہ صحرا اس قدر خوفناک ہے کہ کوئی بھی طاقتور شخص اس صحرا کے اندر قدم رکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ قوم جبارین کے قد 40 ہاتھ لمبے تھے اور ان کی اوسطاً عمر 1000 سال تھی۔ تمام عنایتوں میں سب سے خاص عنایت ان پر یہ تھی کہ ان کو کبھی کسی بیماری نے نہیں چھوا تھا۔ یہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی ان کا کبھی سر دکھتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی نظر بھی کبھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ یہ لوگ 1000 سال کی عمر تندرستی اور جوانی میں گزار دیتے تھے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ یہ اپنی عورتوں کو ایک ہی مرتبہ میں حاملہ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھی اور انہوں نے پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ اگر یہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے اس علاقے میں داخل ہوتے تو لوگ ان کی دہشت کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے اور اس طرح وہ اس علاقے کو فتح کر لیتے۔ ناظرین، یہ قوم 13 قبائل پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کی نعمت سے نوازا تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے سرکشی پر اتر آئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگی، اور طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد بھی وہ پہلی اقوام تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کی بنیاد رکھی، اور یہی وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے بتوں کی پوجا شروع کی تھی۔ بت پرستی کے بعد یہ قوم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہونے لگی اور حد سے بڑھنے لگی۔ اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب ان کو احقاف کے اندر ڈرایا گیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کی طرف پہنچا کر ان کو برائی سے روکا تو یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی اور حضرت ہود علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم ہمیں بہت کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں کاذب سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ لیکن پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلسل ان کو 50 سال تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور اس قوم کے نافرمان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے، مگر یہ بدبخت قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور یہ اپنے گناہوں میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ نہ ان پر اپنے نبی کی کوئی بات اثر کرتی تھی بلکہ الٹا اپنے نبی کو برا بھلا کہتے تھے۔ دوستو، اس قوم کے 2 بڑے قبائل تھے جن کا نام کلمان اور حلجان تھا۔ یہ تو ایسے بڑے قبائل تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ پوری قوم ان 2 قبائل کی فرما بردار تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام پر یہ کرم کیا کہ ان 2 قبائل میں سے ایک قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی مدد فرمائی اور اس طرح ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کی طاقت میں اضافہ فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان قبائل کو دعوت حق دی تو ان میں سے قبیلہ حلجان دعوت حق پر ایمان لے آیا، مگر قبیلہ کلبان نے دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے کفر و شرک پر قائم رہا۔ اسی طرح قبیلہ حلجان کے اسلام لانے کی وجہ سے جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن تھے وہ اب حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن نہیں رہے تھے۔
دونوں ان 12 قبائل میں سے ایک قبیلے کے علاوہ کسی نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حق کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس ایک قبیلے کے علاوہ باقی تمام قبائل حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور انہیں جھوٹا اور برا بھلا کہتے اور انہیں قتل کرنے کی دھمکی دیتے، علیہ باللہ۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام کی بار بار دعوت دینے کے باوجود جب یہ قبائل بت پرستی، زنا، شرک اور طرح طرح کی برائیوں سے باز نہ آئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ، اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس زمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ چشموں کے پانی کو روک دیں، اور تمام چشمے یوں خشک کر دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو سرسبز و شاداب تھا، جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، وہ خشک ہونے لگا، اور وہ علاقہ اس قدر خشک ہو گیا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی باقی نہ بچا۔ ان لوگوں کے مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے، اور یہ لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ اس طرح اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا عذاب نازل فرمایا، اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی، اور اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 برس تک جاری رہا۔ جب خشک سالی کی وجہ سے اس قوم کی حالت غیر ہونے لگی تو حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے لگے کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہارے علاقوں کو سرسبز و شاداب کر کے تمہیں کشادہ رزق عطا کرے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار میں برسائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ قوم اللہ تعالیٰ پر اور اس کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی، اور اسی طرح کفر و شرک اور گناہوں پر ڈٹی رہی۔ اس قوم کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے ہو، اور ہم تمہارے کہنے پر کیسے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو، اور ہمارے خداؤں میں سے کسی ایک خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ مگر پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے، مگر یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی اور ان کا مذاق اڑاتی رہی اور ان کو مجنون اور دیوانہ کہتی رہی، نعوذ باللہ۔ جب یہ قوم اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے چند دانشور اکٹھے ہوئے اور اس عذاب سے بچنے کی تدبیر کرنے لگے۔ ناظرین، پہلے قوموں کے لیے یہ بات بہت مشہور تھی کہ اگر کسی پر قحط سالی یا اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی بیت اللہ میں جا کر اس عذاب کو ختم کرنے کی دعا کرتی، تو اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے صدقے ان سے قحط سالی اور عذاب دور ہٹا دیتا اور ان کو دوبارہ خوشحال کر دیتا۔ چنانچہ قوم جبارین نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس قوم نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اسے خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی خشک سالی اور عذاب کو دور کر دے۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں قوم عمالقہ کی حکومت تھی۔ اس وقت وہاں کا سردار جرار بن طارق تھا۔ جرار بن طارق کی بیوی قوم جبارین کی نسل میں سے تھی، لہٰذا جیسے ہی وہ لشکر مکہ مکرمہ پہنچا تو جرار بن طارق اور اس کی بیوی نے اس لشکر کو خوش آمدید کہا اور خوب شراب و شباب کے ساتھ اس لشکر کا استقبال کیا۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم جبارین کا یہ لشکر 1 ماہ تک اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہا اور اپنے مقصد سے غافل رہا۔ یہ لوگ اس بات کو پوری طرح فراموش کر گئے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا، وہ کس حال میں ہوں گے۔ جب اس لشکر کو عیاشی کرتے ہوئے 1 ماہ گزر گیا تو جرار بن طارق نے اپنی بیوی اور گانا گانے والی عورتوں کے ذریعے ان کو ان کا بھولا ہوا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور یہاں آ کر وہ اپنا مقصد بھول چکے ہیں۔ جرار بن طارق کے یاد دلانے پر انہیں اپنا مقصد یاد آیا اور وہ فوراً مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ دعا کر ہی رہے تھے کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں ان کے اوپر کالے رنگ کے بادل کا ایک ٹکڑا آ گیا۔
اسے دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی اپنے قبیلے کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنی قوم کی طرف بڑھتے ویسے ویسے ہی بادل ان کے پیچھے پیچھے رواں دواں تھے۔ جیسے ہی یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب آیا اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس لشکر کے پیچھے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ بادل اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم نہیں بلکہ ایک دردناک عذاب لے کر آ رہے ہیں، اور یہ قوم جن بادلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اور اسے بارش برسانے کا سبب سمجھ رہی تھی، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عذاب تھا جو ان پر مسلط ہونے والا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیا تو انہوں نے اپنی قوم کو پھر دوبارہ سمجھانے کی ایک ناکام کوشش کی کہ ابھی بھی وقت ہے، تم اپنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لے آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے اور تم لوگ اس طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ مگر اس بدبخت قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کی کسی نصیحت کا کچھ بھی اثر نہ ہوا، اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو جھٹلاتے رہے اور اپنے کفر و شرک پر قائم رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے اور اس عذاب کو دیکھ لینے کے باوجود یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی۔ آخری بار سمجھانے پر بھی جب قوم حضرت ہود علیہ السلام کی کسی بات کو ماننے سے انکار کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس علاقے سے کوچ کر جانے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم پر حضرت ہود علیہ السلام مؤمنین کے ہمراہ اس علاقے سے ہجرت کر گئے، اور جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے مؤمنین کے ساتھ اس علاقے سے باہر قدم رکھا تو وہ بادل گہرے سے گہرے سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر گئے۔ ان بادلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اس قدر گرم اور دردناک ہوا تھی کہ اس دردناک ہوا نے اس قوم کے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹخنا شروع کر دیا، اور قوم جبارین کے وہ لوگ جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، اس قوم کے لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، اور اس طرح قوم جبارین کے لوگ اس دردناک عذاب میں مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ اس ہوا نے اس قوم کے بڑے بڑے محلات اور عمارتوں کو برے طریقے سے تباہ اور مسمار کر دیا، اور تمام نافرمان لوگ اس دردناک عذاب میں ہلاک ہو گئے، اور دنیا کی طاقتور ترین قوم کے شہر ارم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا، اور اس خوبصورت شہر کو ایک صحرا میں بدل دیا جو آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔